وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی کھل کر حمایت کر دی. کہا پاکستان اور آئندہ نسلوں کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا ہوگا. شبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سیاست کر رہا ہوں نہ شبائیت. پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا. پاکستان کے مستقبل کے لیے سب کو مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم بنائے. صوبوں کے کالا باغ ڈیم پر تحفظات دور کیے جا سکتے ہیں. اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، پورا شہر پانی پانی. بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں، گاڑیاں تیرنے لگیں. راولپنڈی کے نالہ لئی میں طغیانی، خطرے کے سائرن بجا دیے گئے. تمام ادارے ہائی الرٹ. اور وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین. تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ آمد. وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال گلدستہ پیش کیا گیا. پاکستان کی چینی ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. وزیراعظم شہباز شریف نے SCO اجلاس سے خطاب میں کہا پانی سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں. ہم محاذ آرائی نہیں، سفارتکاری چاہتے ہیں. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. جعفر ایکسپریس واقعے میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی. پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے. مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے. سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے. غزہ میں جاری اسرائیل کے مظالم ہمارے دل پر بوجھ ہیں. وزیراعظم نے SCO پلس اجلاس میں بھی خطاب کیا. کہا موسمیاتی بحران میں مشترکہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ اہم ہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک موسمیاتی آفات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں. ماحول دشمن گیسوں کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. ترقی یافتہ دنیا کو ترقی پذیر پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی. بے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے. بستیاں زیر آب. وزیر آباد، جنگ، بہاول نگر، مظفر گڑھ، عارف والا، چشتیاں متاثر. دریائے چناب کی ریلیں نے جنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی. دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل. جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا. بہاول نگر میں دریائے ستلج کے تیز آبی ریلے نے مومی کا بند توڑ دیا. چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، 3 بند ٹوٹ گئے. دریائے چناب میں ہیڈ تریموں کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا. ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان. دریائے راوی میں ہیڈ سدھانی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. پنجاب حکومت کا فلڈ ریلیف آپریشن میں جام بھاگ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی فرقان احمد خان کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ. ورثاء کو 1 کروڑ روپے گرانٹ بھی دی جائے گی. فرقان احمد کینسر کے مریض ہونے کے باوجود 4 دن سے فلڈ ریلیف ڈیوٹی کر رہے تھے. بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی. اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں. جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا اور بہاولپور ہائی الرٹ پر ہیں. بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا. ہریکے اور فیروزپور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا. PDM میں پنجاب نے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا. آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں، قوم کا سوچیں. پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، منی ڈیم بنائیں. ہم فنڈ مانگتے ہیں، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے.
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا، دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا، جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا، اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جس پانی سے پنجاب ڈوبا ہے وہ کالا باغ نہیں لے جا سکتے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ کہا یہ کہنا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب میں نقصان نہ ہوتا بالکل بے تکی بات ہے۔ آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے، پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیشگی اقدامات کرے، ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے۔ بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے نان لفٹ کا بورڈ لگا دیا، کہا امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا جس سے نقصان ہوا۔ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا۔ بھارت تیل اور دفاعی مصنوعات زیادہ تر روس سے خریدتا ہے۔ ایس سی او اعلامیہ میں بھی پاکستان کے موقف کی تائید، جعفر ایکسپریس، خزدار میں حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت۔ کہا گیا افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیر پا استحکام کا راستہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ اعلامیے میں ایران پر حملے کی بھی مذمت کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا عالمی نظام چند طاقتور ملکوں کی اجارہ داری پر نہیں چل سکتا۔ عالمی نظام میں سب ملکوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ گلوبل گورننس دھونس، دباؤ اور یک طرفہ فیصلوں پر نہیں بلکہ تعاون اور ہم آہنگی پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ سال عالمی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن سال ہے۔ صدر شی جن پنگ کی گلوبل گورننس انیشیٹو کی تجویز بر وقت اور نہایت اہم ہے۔ ایس سی او اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات۔ شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملے۔ وزیر اعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز، بین الاقوامی امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردوان، روسی صدر پیوٹن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کے تبادلے اور گرم جوشی دیکھی گئی۔ وزیر اعظم تیانجن سے بیجنگ روانہ۔ تیانجن ریلوے اسٹیشن پر طلباء نے شہباز شریف کو رخصت کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ سے بحرین کی ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون پر بات چیت، عسکری شراکت داری اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عسکری تعاون اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر زور دیا۔ بحرین کے چیف آف سٹاف نے کہا پاک فضائیہ کی خود انحصاری اور نمایاں پیش رفت متاثر کن ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر نظامت پر پاک فضائیہ کے دستے نے لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر نے نیشنل آئی ایس پی آر اور پی اے ایف سائبر کمانڈ کا بھی دورہ کیا۔ دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے۔ یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا عہد۔
ISPR نے یوم دفاع و شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ افواج پاکستان کی جرأت و شجاعت کو خراج تحسین۔ بری، فضائی اور بحری فوج کی قربانیاں قوم کے حوصلے اور ایمان کی روشن علامت قرار۔ نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کی انمول داستان اجاگر کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ پاک فوج کے شہداء کا لہو سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ پاکستانی فوج کی بہادری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی اور عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کی کیس کی سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ عدالت کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے نقطے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس دیے کہ اس کا فیصلہ سنگل نہیں لارجر بینچ کرے گا۔ فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں، میرا فیصلہ ہے، ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ وہ نہیں ہے، اب 2 آرا کی وجہ سے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج رہا ہوں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزم شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے حکم پر پولیس نے شیر شاہ کی فائل عدالت میں پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکی۔ بانی PTI سے اہل خانہ کی ملاقات نہ کرانے کے لیے توشہ خانہ کیس کی سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کو اپیل کا حق نہیں دے رہی۔ جامع کراچی کے اراضی پر قبضے کے خلاف طلباء کا احتجاج، سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ MKM نے جامع کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دی تھی۔ ارکان اسمبلی نے ایک بیان میں کہا جامع کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ حکومت سندھ اور عدلیہ جامع کراچی کی اراضی پر تجاوزات یا قبضے کی کوشش روکے۔ اسلامی جمعیت طلباء نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق نے کی۔ کہا پارک اور پلاٹوں پر قبضے کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے، جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں قبضہ کر کے پلازا بنانا چاہتے ہیں۔ شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی 4تھی برسی، مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظفر آباد میں برہان وانی چوک پر برسی کی مرکزی تقریب میں علی گیلانی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا سید علی شاہ گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے وقف کی۔ بھارتی ظلم و ستم ان کے عزم اور جرت کو غیر متزلزل نہ کر سکا۔ پاکستان کشمیری عوام کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت، کہا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی، زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے۔ فلسطینی صحافی اسلام عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے۔ امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے جبری قحط سے 124 بچوں سمیت 339 فلسطینی انتقال کر چکے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود بھرے روبوٹ استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر کے اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں کچھ افراد کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کھدائی کے بعد بڑے پتھر توڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بارسلونا سے غزہ کے لیے امدادی کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا روانہ، سمندر کے راستے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی یہ تیسری کوشش ہے۔ کشتیوں کا ہدف ایک ہفتے میں غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔ کشتیوں پر ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت انسانی حقوق کے دیگر رہنما اور کارکن سوار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹلی کے شہر وینس میں ہزاروں افراد کی ریلی، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ایک تقریب کے دوران شرکا کے فلسطین اور غزہ کے حق میں نعرے۔ تیونس کے غیر ملکی اسٹور چین میں فلسطین کے حامیوں کا احتجاج۔
اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ، تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر اسرائیلیوں کا احتجاج، غزہ میں جنگ بندی کرنے اور حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد پر قومی اسمبلی میں تصویری نمائش، اسپیکر ایاز صادق نے افتتاح کیا۔ معروف خطاط واصل شاہد نے اسپیکر کو فن پاروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ایاز صادق نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مبنی تقریبات ایمان کو تازگی بخشتی ہیں۔ شرکا نے تصویری نمائش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر۔ ٹرائی سیریز میں پہلی فتح کی تلاش، افغانستان اور یو اے کی ٹیمیں شارجہ میں آمنے سامنے۔ یو اے کی دعوت پر افغان ٹیم کی بیٹنگ جاری، اوپنر رحمان اللہ 7 رنز بنا سکے، صدیق اللہ کے 50، دونوں ٹیموں کو پاکستان کے خلاف شکست ہوئی۔ میچ سے پہلے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور بلوچستان کے ایک ہنرمند کی انتہائی خوبصورت دستکاری، کھجور کے پتوں کی اشیاء خلیجی ملک اور یورپ تک میں مقبول۔ تربت کے علی بخش 20 سال سے یہ فن زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کھجور کے پتوں سے خواتین کے بیگز، موبائل کور اور گھریلو استعمال کی درجنوں قسم کی اشیاء تیار کرتے ہیں۔